اللهم صل على
ذکر ہی اعلیٰ بہت ہے، علی کا ذکر ہی اعلیٰ بہت ہے، حدود فکر سے بالا بہت ہے، علی کا ذکر ہی اعلیٰ بہت ہے، علی کا ذکر ہی اعلیٰ بہت ہے، اور کسی کو مل نہ پائے اس کی منزل، کسی کو مل نہ پائے اس کی منزل، ذہنوں میں اسے سمجھا بہت ہے، علی کا ذکر ہی اعلیٰ میرے لبوں کو چاٹتی ہے زبان، میرے لبوں کو چاٹتی ہے، علی کا تذکرہ میٹھا بہت ہے، علی کا ذکر ہی اعلیٰ بہت ہے، نہیں خواہش مدرے دنیا کی مجھ کو، نہیں خواہش درے دنیا کی مجھ کو، سرور کا سر بہت ہے، علی کا ذکر ہی اعلیٰ بہت ہے، علی کا ذکر ہی اعلیٰ بہت ہے، اور کہاں تک جائے گا اسرار بیعت، کہاں تک جائے گا اسرار بیعت، انکار کو اونچا بہت ہے، علی کا ذکر ہی اعلیٰ بہت ہے، علی کا ذکر اعلیٰ بہت ہے، اور حقیقت ہے علم داری کے حق میں، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مگر عباس کے ہاتھوں میں آپ، مگر عباس کے ہاتھوں میں آ گئے، علم اسلام کا سجدہ بہت ہے، علم اسلام کا سجدہ بہت ہے، علی کا ذکر ہی اعلیٰ بہت ہے، علی کا ذکر ہی اعلیٰ بہت ہے، جو پاس بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے پانی، جو پاس بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے پانی، علی اصغر سے شرمندہ بہت ہے، علی کا ذکر ہی اعلیٰ بہت ہے، اور ہنسے تھے ایک ہی لمحے کو اصغر، ہنسے تھے ایک ہی لمحے کو اصغر،
علی کا ذکر ہے آلہ بہت ہے تصور کربلا کا جب بھی آیا تصور کربلا کا جب بھی آیا یہ بادل آنکھ کا برسا بہت ہے علی کا ذکر ہے آلہ بہت ہے علی کا ذکر ہے آلہ بہت ہے شاعر کہہ دے حسین میرا شاعر ہے یہ کہہ دے حسین قمر کے واسطے اتنا بہت ہے قمر کے واسطے اتنا بہت ہے علی کا سورہ فاتحہ کا
ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات پہ خون بادا مل کر کہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ نانا جان کو دارالسلام نے باپ کا کیا ہمیں بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیاہ میں ناگا نمازیوں کے گروہ آئے نا حیدر نے مجتبی سے کہا قول پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر لیکن جبھی کے زخم سے میرا سر باندھا حسن نے زخم سر شیر علی کا سو کے ابھی درج ہے نے پھر کسا تو کیا پھر چست باندھ کر یہ پکارا درد کیسا ہے اسد ذوالجلال ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہاں کوئی حال ہے پڑھوا کے پھر نماز جماعت کے بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آئے کہ یہ کسے عورت نے دے صحرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے کہا بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤگے سر برہنا مجھ کو مسجد میں پاؤگے تو سر برہنا مجھ کو مسجد میں پاؤگے میری ہوا سبھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو یہ کربلا یارو بے کسو بے آشنا نہیں عرشیہ ہے گرد نہ رہے اہل جفا نہیں پردیس ننگے سر تو ابھی کیوں نکالتی ہے حق پر حسین کے تلوار چلتی ہے حق پر حسین کے تلوار
نعرہ صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. ایسا موضوع خاص تو کچھ نہیں ہے مگر صلوات محمد صلی علی محمد و آل محمد. بچھاؤ دل کا مسلح پڑھو نماز یقین. بچھاؤ دل کا مسلح پڑھو نماز یقین. تمہیں زمین پر ہی سیر آسماں ہوگی. تمہیں زمین پر ہی سیر آسماں ہوگی. اور علی کا نام زباں پر ضرور آئے گا. علی کا نام زباں پر ضرور آئے گا. جہاں بھی کعبہ افکار میں اذاں ہوگی. جہاں بھی کعبہ افکار میں اذاں ہوگی. اور 4 مصرے اور کہ انہی کو سونپ کر ہم مطمئن ہیں کشتیاں اپنی. اور ہر ایک صبر کا معاملہ ہے کہ انہی کو سونپ کر ہم مطمئن ہیں کشتیاں اپنی. کہ جو بہتے ہیں دریا اور اپنی حد میں رہتے ہیں. کہ جو بہتے ہیں دریا اور اپنی حد میں رہتے ہیں. اور یہی تو سوچ کر ہم ظلم باطل سے نہیں ڈرتے. یہی تو سوچ کر ہم ظلم باطل سے نہیں ڈرتے. چراغ حق ہمیشہ آندھیوں کی زد میں رہتے ہیں. چراغ حق ہمیشہ آندھیوں کی زد میں رہتے ہیں. اور بہرحال یہ مبارک تاریخ 15 رمضان المبارک کی گزری ہے. 4 مصرے اسی حوالے سے. بہرحال موضوع تو نہیں ہے سر مگر ابھی کی بات ہے. بہرحال اسی سے نسبت ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ آمد ہے امامت کی. آمد ہے امامت کی گلشن میں رسالت کے. 4 مصرے اس کا بطور خاص کہ آمد ہے امامت کی گلشن میں رسالت کے. ایک نور کا منظر ہے ہر سمت مدینے میں. آمد ہے امامت کی گلشن میں رسالت کے. ایک نور کا منظر ہے ہر سمت مدینے میں. اور ایک گود میں زہرا کی ایک قلب پیمبر پر. دوسرا مضامن حسن ہے. ایک گود میں زہرا کی ایک قلب پیمبر پر نازل ہوئے 2 قرآن رمضان کے مہینے میں. رمضان کے مہینے میں. اور ایک صلوات پڑھتے محمد کہ سفینے غرق ہو جاتے ہیں لنگر ٹوٹ جاتے ہیں. سفینے غرق ہو جاتے ہیں لنگر ٹوٹ جاتے ہیں. الجھتے ہیں جو طوفان سے وہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں. مگر کرب و بلا میں ہم نے یہ منظر عجب دیکھا جہاں شیشوں سے خود ٹکرا کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں. جہاں شیشوں سے خود ٹکرا کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں. فقط یہ معجزہ رن میں 72 ہی کا ہے ورنہ. فقط یہ معجزہ رن میں 72 ہی کا ہے ورنہ. رسد جب بند ہو جاتی ہے لشکر ٹوٹ جاتے ہیں. رسد جب بند ہو جاتی ہے لشکر ٹوٹ جاتے ہیں. اور جنہوں نے بے مکانوں کو مکان بخشے ہیں دنیا میں. بہرحال کنایا ہے کہ جنہوں نے بے مکانوں کو مکان بخشے ہیں دنیا میں. یہی دیکھا ہے اکثر ان کے ہی گھر ٹوٹ جاتے ہیں. یہی دیکھا ہے اکثر. اور میں ہی مصروں کے سائے میں بہت ہی ادب و احترام سے ملتمس ہوں عالی جناب ذاکر علی صاحب کی خدمت میں کہ وہ رونق فروغ منبر ہو کر اپنے ذرنی کلمات سے مومنین کو مستفید فرمائیں. نعرہ صلوات سے اللہ
سورۃ الفاتحہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق ماہ مبارک رمضان اس کی 19ویں شب اس امام سے منسوب کہ جس کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے کا نام اسلام ہے. اگر پیغمبر کے پاس 2 چیزیں نہ ہوتی تو کائنات کے اندر اسلام پھیلتا ہی نہیں. پہلی چیز کا نام ہے قرآن اور دوسری چیز کا نام ہے ذوالفقار. علی کی نصرت، علی کی شہادت، علی کی ولایت. اور تمام اسلام انہی 2 چیزوں کے گرد گھومتا ہے. اگر اسلام سے اہل بیت کے کردار کو نکال لیا جائے تو اسلام میں کچھ بچتا نہیں ہے. اسلام کی ابتدا کو علی کہا جاتا ہے، انتہا کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. شاید اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری. اگر ان دونوں چیزوں کو نکال لو تو اسلام میں کچھ بچتا نہیں ہے. علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام نہ پھیلتا، حسین کا آخری سجدہ نہ ہوتا تو اسلام نہ بچتا. علی نے تلوار چلا کر اسلام کو بچایا، حسین نے سجدہ کر کے اسلام کو بچایا. اور سجدہ بھی اتنا عظیم کیا کہ روشن بھائی ایک کلام پڑھتے ہیں، مجھے سارا تو یاد نہیں آ رہا مگر ایک شعر اس کا یاد آ رہا ہے کہ اجر سب لگنے لگے ہیں چھوٹے ہم معبود کو، ایک سب رکھا ہوا ہے تشت میں سجدہ سمیت.
سجدے تو 1000 کیے جاتے ہیں، مگر جو کربلا میں حسین ابن علی نے سجدہ کیا اس کی شان الگ تھی کہ سر رکھا حسین نے تھا، اٹھایا نو کے نیزہ پہ گیا، اور زمانے کو بتایا کہ سجدے کی قیمت پہچانو۔ لہذا اسلام خانوادہ یا اہل بیت کا مرہون منت ہے، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو زمانے میں اسلام نہ ہوتا۔ اور آج دنیا کے اندر جتنی اچھائیاں، جتنی نیکیاں، اور جہاں تک انسان کو انسانیت میں نظر آتی ہے، یہ سب اور سب کربلا والوں کو صدقہ ہے۔ کیا خوبصورت شعر علی باقر صاحب نے پڑھا، اگر رسد بند ہو جائے تو لشکر بکھر جاتے ہیں، لیکن کربلا واحد وہ معرکہ ہے کہ جتنی پیاس بڑھتی چلی گئی، عزم و استقلال میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور دوسرا شعر بڑا خوبصورت انہوں نے پڑھا کہ کربلا واحد وہ معرکہ ہے کہ ہمیشہ شیشہ جب پتھر سے ٹکراتا ہے تو شیشہ ٹوٹتا ہے، مگر کربلا وہ معرکہ ہے کہ جہاں پتھر جب شیشے سے ٹکرایا تو شیشہ ٹوٹ گیا۔ بہت اچھا کسی شاعر نے کہا تھا کہ حرارت ہو جو سینوں میں تو خنجر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ ہی کی زمین میں پڑھو باقر بھائی، حرارت ہو جو سینوں میں تو خنجر ٹوٹ جاتے ہیں، رگوں کی دھجیاں ہوتی ہیں لشکر ٹوٹ جاتے ہیں، رگوں کی دھجیاں ہوتی ہیں لشکر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور پیغمبر نے ہمیں نعت علی پڑھ کر بتایا ہے کہ اکثر پھول سے ٹکرا کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک سوال بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ یہ کربلا والے وہ ہیں کہ جن کے جس کردار کو جس رخ سے دیکھو وہ اپنے آپ میں کامل و اکمل ہے۔ ہر بادشاہ کا کردار، ہر انسان کا کردار آپ کو منزل معراج پر نظر آئے گا، پائے تکمیل کی منزلوں کو طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا رمضان کا مہینہ، اس میں 18 رمضان کہ جو مولا متقیان سے منسوب کی گئی، اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سورہ نمل قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 90 اس کا انتخاب کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کیا تمہیں خبر نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور تمہیں تمہارے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَىٰ، اور تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بری باتوں سے، فحش کاموں سے، وَالْبَغْيِ یَعِظُکُم لَعَلَّکُم تَذَکَّرُونَ، تمہارے پروردگار نے یہ تمام اچھی اور بری باتیں تمہیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ تم ان کے عمل سے باخبر ہو سکو، ان کے انجام سے باخبر ہو سکو۔ کل یہ نہ کہو کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہدایت کی تمام تر ذمہ داریاں ہمارے اوپر تھیں، ہم نے ہدایت کے دریا بہا دیے، اب تمہیں اختیار ہے کہ شکران نعمت کر کے ہمارے شاکر بن جاؤ یا کفران نعمت کر کے ہمارے کافر بندے بن جاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے ہدایت کو کھول کر تم پر رکھ دیا۔ دیکھو اللہ تمہیں عدالت کا حکم دیتا ہے۔ عدالت کیا ہے؟ میں نے کہا مولا متقیان کی شخصیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جو تمہیں عدل کرنے کا احسان کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ لفظ عدل سمجھ میں نہ آتا اگر کائنات میں علی ابن ابی طالب کی شخصیت نہ ہوتی۔ لکھا جا سکتا تھا، سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ علی نے بتایا احسان کس کو کہتے ہیں، علی نے بتایا عدل کس کو کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، کمال وہ نہیں ہوتا کہ جہاں اپنے قصیدہ پڑھے، کمال وہ ہوتا ہے کہ جہاں دشمن کردار کی گواہی دے دے۔ لہذا علی کی عدالت اتنی مشہور تھی کہ یورپ کے مفکر جی بن کو یہ کہنا پڑا، کائنات کا علی واحد وہ بادشاہ ہے کہ جس کو اقتدار کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا، ظلم کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا، اقتدار کی وجہ سے نہیں قتل کیا گیا، بلکہ دنیا میں جتنے بادشاہ قتل ہوئے کوئی
कोई मुल्क की वजह से कत्ल हुआ, कोई इख्तिलाफ की वजह से कत्ल हुआ, कोई दौलत और सरवत की वजह से कत्ल हुआ, मगर कायनात का अली वो बादशाह है कि जिसे कत्ल किया गया तो उसकी अदालत की वजह से किया गया। इतना बड़ा आदिल कि जो मसलद कसावत पे बैठ कर कहता है, अगर मेरे सामने मसलद इल्म को बिछा दिया जाए तो मैं तौरात वालों को तौरात से जवाब दूंगा, इंजील वालों को इंजील से जवाब दूंगा, ज़बूर वालों को ज़बूर से जवाब दूंगा, और कुरान वालों का मसला कुरान से हल करूंगा। तो उसने अदालत का हुनर देखिएगा। मेरा मौला जब कूफे में कदम रखता है तो अपनी कवा को हाथ से पकड़ कर कहता है, कूफे वालों मेरे लिबास में नजर रखो। आज अली बज़ाहिर दुनिया का बादशाह बनकर तुम्हारे सामने आया है। जिस दिन तख्त को छोड़कर जाऊं, अगर लिबास से आवा बदली हुई हो तो समझ लेना मैंने तुम्हारे हाथ पर डाका डाला है, इसलिए कि लिबास उनके बदलते हैं जहां अमानतों में खयानत होती है। और इसलिए कि याद रखना, दूसरों की दौलत पर ऐश करना अलग है, दूसरों के माल पर अपना शिकम भरना अलग है, मगर अपने हिस्से का खाना यतीमों को खिलाकर, मिस्कीनों को खिलाकर, असीरों को खिलाकर अल्लाह से कुरान में अपने लिए सूरज बहर को नाजिल करवा देना, ये आले मोहम्मद का हुनर है। अली उस बादशाह को कहते हैं कि जो मंजिल अदालत पर इस दर्जा कायम था कि जिसने दुश्मनों के साथ भी इस दर्जा अदालत से काम लिया कि चाहकर भी इंसान ये नहीं कह सका अली के फैसले पर वहां हमें इतराज है, अली के फैसले पर यहाँ इतराज है, अली ने ये गलत किया, अली ने वो गलत किया। अब अदालत की मंजिल को देखिएगा। तारीख दिखती है मौला के दौर में, मौला तख्ते हुकूमत पर है, एक हबशी गुलाम को लाया गया, अदालत यानी पहचानिए हबशी गुलाम गया, और आने के बाद कहता है मौला मैंने दुनिया के लालच में आकर गैर के माल से कुछ चुरा लिया था, आप बादशाह दीन है, मैं चाहता हूं मुझे इस गुनाह से पाक करें। अदालत क्या है, मुझे इस गुनाह से पाक करें। अली ने कहा हो सकता है उस माल को चुराने के लिए तुम्हें मजबूर किया गया हो। देखिए किसको कहा जाता है अली, हो सकता है उस माल को चुराने के लिए तुम्हें मजबूर किया गया हो। का नहीं मौला मैं मुख्तार था, का मुमकिन है उस माल को हासिल करने की तुम्हें इस तरह अशद जरूरत हो कि जहां तुम्हारी जान बराबरी हो, तुम्हारी इज्जत बराबरी हो। का नहीं मौला मैं आसूदा हालत में था, लालच में आया, माल चुरा लिया। मौला ने तीसरा जुमला कहा हो सकता है जिस शय से तुमने उस शय को चुराया वो ज़कात के निसाब तक पहुंच चुकी हो, माने ज़कात वाजिब हो चुका हो। उसने कहा नहीं मौला अभी वो माल ज़कात के निसाब तक नहीं पहुंचा था। अली ने 3 मरतबा इसे बचने का मौका दिया और लोगों को यह बताया कि याद रखना खाली एक तरफ की बात सुनकर फैसला दे देना ये बादशाह दुनिया का काम है, हकीकत को पहचान कर अदालत कर देना अली का काम है। और कल 3 मरतबा मौका दिया और दूसरा पैगाम दिया, तौबा करने वाला उसे नहीं कहते कि जो खाली कान पकड़ के मैं तौबा करता हूं, बल्कि तौबा तो ये है कि फिर ना वो दरबार की फिक्र करे ना माशरे की फिक्र करे, बल्कि अगर पाक होना है तो हम अपने गुनाह का इसरार करें। मैंने गुनाह किया है, निसाब तक नहीं पहुंचा था। अली ने कहा कंबल जुल्फकार को लाओ, जुल्फकार को लाया गया। अली ने जुल्फकार को नयाम से निकाला। कुरान कहता है सूरह निसा कुरान मजीद का 4वां सूरा, इरशाद होता है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, अगर गैर के माल से कोई मर्द चोरी करे उसके हाथ काट दो, कोई औरत चोरी करे उसके हाथ काट दो। अली ने कुरान की आयत को सामने रखा, उसकी उंगलियों को काटा। किसी ने फौरन सवाल किया अली कुरान ने तो हाथ काटने का हुक्म दिया है, आपने उंगलियों को काटी। अली ने कहा तुमने कुरान को पढ़ा है, मफ़हूम कुरान को नहीं समझा, इसने दुनिया का माल चोरी किया है, मैं अल्लाह की अमानत को नहीं छीन सकता। हथेलियां सच्चे की अमानत है, सच्चा अल्लाह की अमानत है, और कहे सच्चा अल्लाह की अमानत है, मैं अल्लाह की अमानत को नहीं दे सकता, मैंने इसकी उंगलियों को काटा है, लिहाजा ये इससे गुनाह की सजा है। इसने कटी हुई उंगलियों को लिया। अली की अदालत को पहचाने, लेकिन चाहने वाला भी हो तो इस जैसा हो, इसलिए कि मैंने बार बार कहा काले कपड़े पहनकर कोई अज़हर नहीं बन जाता, अलम सजाकर कोई शिया नहीं बन जाता, सबीले लगाकर
लिया, दामन में रखा, कसीदा पढ़ता हुआ चला। कुछ दूर चला था कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मिले, देखा, देखकर कहते भाई ये किसने तुम पर जुल्म किया, किसने तुम्हारे हाथों को काट दिया? तो ये बर्जस्ता कहकर तौबा करो, मेरे हाथों पर किसी ने जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने कर्म किया है कि जिसके सत्ते में सारी कायनात को रिस्क मिलता है। उसने इंसाफ किया है कि जो सारी कायनात को इंसाफ देता है। उसने मुझे बात किया है कि जिसके सत्ते में कायनात में तहारतें पैदा हुई है। सुनो, तुम सुनना चाहते हो कि मेरे ऊपर ये जुल्म किसने किया, मेरा हाथ किसने काटा? कहा बताओ? तो ये झूम कर कहता है, सुनो मेरा हाथ काटा है अमीरुल मोमिनीन ने, इमामुल मुत्तकीन ने, कातिल मुशरिकीन ने, यासूबुद्दीन ने, काबे के गौहर ने, फातिमा के शौहर ने, नफ्से रसूल ने, ज़ौजे बतूल ने, जो नबुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, रिजुल्लाह है, सिदरुल्लाह है, जो इतना अजीम है कि जो आया तो अल्लाह के घर से, गया तो अल्लाह के घर से, जो इतना अजीम है जिसकी एक ज़रूरत इबादत सकलैन से अफजल है। मुकम्मल कसीदा पढ़ा, अब ये सुनने वाला था, इसलिए कि याद रखिए हर किसी के दिल के अंदर अजमत अली नहीं उतरती, हर किसी कलीजे में इतनी ताकत नहीं होती कि अली के फजाइलों को बर्दाश्त कर सके। सुना, सुनकर अली की बारगाह में आया, अदालत क्या है अली की सुनिएगा। आने के बाद अब्दुल्ला कहते हैं अली आज एक अजीब चाहने वाले से मिलकर आया हूं, अपनी जिंदगी में पहला चाहने वाला देखा कि जिसके हाथों से खून जारी है, उंगलियां कटी हुई है, मगर जबान पर विलायत का कसीदा है, जबान पर आपकी मदहली कर रहा है। तो क्या हुआ? एक हबशी जा रहा था, हाथ तका हुआ, मैंने पूछ लिया, मौला पूछना था कि उसने फजाइलों के समंदर बहा दिए, फजाइलों के दरिया जारी कर दिए। मेरे मौला ने इतना सुना, अब गौर से सुनिएगा। इमाम हसन को बुलाया, बुला के कहते बेटा हसन जाओ और जहां भी वो हबशी मिले उसे पकड़कर बारगाह में लाओ, उसे बुलाकर हमारी बारगाह में लाओ। इमाम हसन गए, इंतखाब नहीं किए। अगर किरदार अच्छा हो तो दावत देने वाला सहाबी नहीं, वक्त का इमाम होता है, किसी और को नहीं भेजा, जाओ लेता। इमाम गए, बुलाया, लेकर आए, देखा चेहरे पे मुस्कुराहट, आसारे गम तारी नहीं है, चेहरा मुरझाया हुआ नहीं है। अली ने कहा दामन खोलो, इसने दामन खोला, अली ने उंगलियों को उठाया, कटे हुए निशानों में रखा और मेरे मौला ने बस एक जुमला कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना कहना था, उंगलियां ऐसे जुड़ गई जैसे कभी कटी ही नहीं थी, और ऐसे जुड़ी जैसे कटी नहीं थी। अब जो उंगलियां जुड़ी ये अपना बस में इमामत से निकला, फिर कसीदा पढ़ता हुआ निकला। जब किसी ने पूछा तेरी उंगलियों को जोड़ा इसने, तो फिर इसने कसीदा पढ़ा, उसने जोड़ा कि जिसका नूर अल्लाह के नूर की तरह कभी जमीन के पर्दों में है, कभी आसमान के पर्दों में है, कभी हवाओं में है, कभी फजाओं में है, कभी कहीं है, कभी कहीं है। इसने कहा कौन है? क्या वो है कि जिसका वजूद कायनात के सबले में पाया जाता है। तुम जानते हो जिसने उंगलियों को जोड़ा उसे अली कहा जाता है। अली कौन? जो सारी कायनात में अल्लाह की तरह मौजूद है। सुनेगा अली कहाँ कहाँ है, क्या पता? पढ़ते कहते सुन, बहरो पर में अली, शम्सो कमर में अली, ऊंचा पुल में अली, सही बशर में अली, फलक पहाड़ों में अली, कुरान के पारों में अली, दरिया के धारों में अली, पुल के निखत में अली, कौसर की मौजों में अली, फूलों के तबस्सुम में अली, जिब्रील के तरन्नुम में अली, गंजों की चढ़क में अली, हारों के खड़क में अली, दरिया की रवानी में अली, समंदर की निशानी में अली, हवा के जोर में अली, बादलों के शोर में अली, खैबर के घर पे अली, मरहम के सर पे अली, रोशन नबी पे अली, हिजरत के बिस्तर पे अली, मुबाहिला के अंदर अली। हर जगह अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। कसीदा पढ़ता हुआ चला, इधर ये निकला, उधर किसी को कैसे बना। इसलिए कि अली की अजमत हर किसी को हजम नहीं होती। मजमे में बैठने वाले सारे हमदर्द नहीं होते,
درخت کے سائے میں رہنے والے سارے درخت کے چاہنے والے نہیں ہوتے. بات روک کر عرض کروں, مجھے مثال یاد آئی, مولانا محمود الحسن صاحب اللہ مقام خدا غریب رحمت کرے, بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے. جملہ ذہن سے منہ سے نکلا تو بتاتا ہوں کہ بزم میں بیٹھنے والا ہر کوئی ہمدرد نہیں ہوتا, درخت کے سائے میں رہنے والا ہر درخت کا چاہنے والا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ایک شکاری 3 دن سے شکار کی تلاش میں روز جاتا تھا, ہریل کا شکار کرنے کے لیے روز نکلتا تھا, روزانہ خالی ہاتھ پلٹ کے آتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں چوتھے دن ہم نے دیکھا کہ اب جو یہ پلٹا وہ خالی ہاتھ نہیں تھا, اس کے ہاتھ میں ہریل کا شکار تھا, ہریل کو لیے ہوئے مٹھی میں دبائے ہوئے جا رہا تھا. ہم نے روک کر کہا بھائی اتنا بتاؤ آج تم کامیاب کیسے ہو گئے؟ 3 دن سے نشانہ لگا رہے تھے, 3 دن سے جال لگا رہے تھے, درخت کے پاس بیٹھے تھے, باغ کے اندر رہتے تھے, صبح سے شام تک وقت گزارتے تھے, یہ ہریل کو پکڑ نہیں پائے, آج کیسے پکڑ لیا؟ کیا میدان میں گیا؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا میں 3 دن سے نشانہ لگا رہا تھا, مگر یہ رنگ کا فائدہ اٹھا رہا تھا, اس کا رنگ بھی ہرا تھا, درخت کے پتوں کا رنگ بھی ہرا تھا, اور جب 3 دن تک فائدہ اٹھایا. پہلا سبق ہمیں ملا کہ یاد رکھنا اگر کلر الگ ہو, کردار الگ ہو تو زیادہ دیر تک کلر کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور کلر کا فائدہ اٹھا رہا تھا, بولتا تھا, نظر نہیں آتا تھا, اس لیے میں خالی ہاتھ رکھتا تھا. چوتھے دن یہ ہوا کہ میں جس طرف کے نیچے بیٹھا میں اس کی تاک میں تھا کہ اچانک سے بے وقت یہ بولا, بے محل بولا, اور جیسے بولا میں نے آواز کے سہارے نشانہ لگایا, نشانہ لگایا تو یہ شکار ہو گیا. ہمیں دوسرا پیغام اسلام نے دیا کہ جب بھی بولنا سوچ سمجھ کر بولنا, بول کر بولنا. بے وقت بولو گے تو حضرت کی طرح شکار کر لیے جاؤ گے. یہ تاریخ نے بتایا خیبر میں 39 دن تک بے وقت بولے تو بھاگ لیے جائے, پر وقت بولے تو فاتح خیبر بن کے بنتے. ایک سلام ہے محمد والے محمد کا. چنانچہ پریشان ادھر ہاتھ جوڑا, یہ باہر نکلا, یہ تو باہر چلا گیا مجمع میں, سناٹا چھایا, کٹی ہوئی انگلیاں تھی, علی نے جوڑ دیا. عدالت کسے کہتے ہیں, جوڑا کیسے؟ سب تو چپ رہے, یہ کھول اٹھا. اس نے کہا علی یہ جو آنے والا تھا گناہگار تھا یا نہیں؟ علی نے کہا جب تک علی کی بارگاہ میں نہیں آیا تھا گناہگار تھا, جب علی کی بارگاہ سے پلٹ کر گیا تو فقی تھا, پاک و پاکیزہ تھا, اس لیے کہ میں نے گناہوں سے پاک کر دیا. کہا علی یہ تو سوال کر رہا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا علی اتنا بتائیے جب اس نے اصرار گناہ کیا, اپنے گناہ کا اقرار کر لیا, آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا, یہ چلا گیا, آ کے آپ سے کہا یہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, آپ نے بلا لیا, بلا کے ہاتھوں کو جوڑ دیا. یہ فیصلہ میری سمجھ میں نہیں آیا, مجھے اتنا بتائیے اگر ہاتھ کاٹنا تھا تو جوڑا کیوں, اور جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں؟ بس آخری جملہ, عدالت علی کیا ہے؟ علی اگر اس سے اتنی محبت تھی تو اس کا ہاتھ کاٹا کیوں, اور اگر کاٹا تھا تو پھر جوڑا کیوں؟ تو میرے مولا کا جملہ سنیے گا, سن, ہاتھ کاٹنا عدالت کا تقاضا تھا اور انگلیوں کو جوڑنا محبت کا تقاضا ہے. ایک سوال ہے محمد والے محمد کا. کاٹا عدالت کے تقاضے کے تحت تھا اور جوڑا محبت کے تقاضے کے تحت ہے. اہل بیت نے ہمیں یہی بتایا, ہمارے دروازے پر آؤ گے تمہیں عدالت میں ملے گی, شرافت میں ملے گی, انسانیت میں ملے گی, جو کہیں نہیں ملتا وہ اہل بیت کے دروازے پر ملے گا. ہمیں 14 معصوم ہیں, آج ہم کائنات کو چیلنج کرتے ہیں, 14 کی سیرت اٹھاؤ اور کہیں پر پڑھ کر یہ بتاؤ کہ 14 کی عدالت میں کہیں کوئی فرق آیا ہو, 14 کی عدالت سے کہیں گریز کیا ہو, کہیں نہیں ملتا. محمد ہو, علی ہو یا آخری حجت ہو, سب عدالت کا قائم ہے. اللہ کی عدالت کو آگے بڑھانے میں لگے ہیں. اس درجہ عدالت کو آگے بڑھایا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مفکر کہتا ہے علی وہ شہید ہے کہ جسے اس کی عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا. علی کا کوئی اور قصور نہیں تھا,
بس لوگوں کے ذہن سے عدالت نہیں اترتی تھی، اس لیے مولا نے فرمایا اگر کسی کا دشمن نہ ہو تو نصیحت کرنی شروع کر دو، برائی پہ ٹوکو، دشمن خود بخود پیدا ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھو اس دشمنی سے ڈرنا مت، اگر تم حق پر ہو تو تمہارا بگڑے گا کچھ نہیں، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، مگر اتنا یاد رکھنا اگر تم نے ٹوکا تب بارگاہ خدا میں زندہ شمار کیے جاؤ گے، اس لیے کہ برائیوں پہ خاموش رہنا قرآن کا مردوں کی علامت ہے، اور برائیوں پہ ٹوکنا یہ زندگی کی علامت ہے، ٹوکتے زندہ ہیں، خاموش مردہ رہتے ہیں۔ عدالت اہل بیت کے گھرانے میں اس درجہ ٹوٹ ٹوٹ کر پائی گئی کہ کسی کو زہر سے، کسی کو تلوار سے، کسی کو انگوروں میں زہر دیا گیا، کسی کو زیرہ میں زہر دیا گیا، ورنہ بتاؤ کسی کا قصور کیا تھا؟ علی جیسا امام کہ جس کی راتیں مصلے پر گزرتی تھیں اور جس کا دن کھیتوں میں، باغوں میں مزدوری کرتے ہوئے گزرتا تھا، ایسا عابد شخص زندہ دار کہ جس کی عظمت کا قصیدہ خود صحیح بخاری کے اندر خلیفہ ثانی نے جو پڑھا وہ آج تک موجود ہے۔ خلیفہ ثانی کہتے ہیں هو البکاء فی المحراب والصحق فی الحرب، علی سے زیادہ محراب عبادت میں رونے والا اور میدان جہاد میں ہنسنے والا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ خلیفہ ثانی کہتے ہیں عرب کی عورتیں عاجز ہیں ایسا بچہ پیدا کرنے سے کہ جیسا کعبے کے اندر فاطمہ بنت اسد نے علی کو پیدا کیا۔ شیعہ سنی تاریخوں نے لکھا علی کے گھر سے ایک رات میں 1000 تکبیروں کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ ایسا عابد شمس زندہ دار کہ جو راتوں کو اناج لاد کر، روٹیاں لاد کر بیواؤں کو پہنچاتا تھا، یتیموں کو پہنچاتا تھا، غریبوں کو پہنچاتا تھا، اور جب 19 رمضان آئی اس کے سر پہ ضربت لگی اور اب بیواؤں کو رسد نہ پہنچی، یتیموں کو کھانا نہ پہنچا، اور 21 رمضان میں بھوکے رہے تو ہم لوگوں کو پتا لگا جو دروازے پر آ کر روٹیاں رکھ کے چلا جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ کائنات کا امیر علی تھا کہ خود جس نے دوسروں کو کھلایا خود بھوکا رہا، ساری زندگی جو کی سوکھی روٹیوں پر گزار دی۔ میرے مولا نے کبھی گیہوں کا استعمال نہیں کیا، اتنا کھایا کہ جسے کھا کر بس زندہ رہ سکے، اور اس کا ثبوت میرے مولا نے آج کی شب میں دیا۔ بس ایک جملہ سن لیجئے گا، 19ویں شب ہے نا، میرا مولا آج اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے دسترخوان پر مہمان ہے۔ بیٹی نے باپ کو دعوت دی ہے، سارا دن علی نے روزے میں گزارا، عبادت الہی میں گزارا، شام کا وقت ہوا۔ عزیزو، کربلا سیرت معصومین تصور کر کے سمجھی جاتی ہے، سن کر یا پڑھ کر نہیں سمجھی جاتی۔ کتنا آسان چل رہا رمضان کا مہینہ، نہ پیاس نہ بھوک، مگر پھر بھی اتنا اہتمام کہ جس کے گھر میں جو کچھ کبھی نہیں بنتا وہ رمضان میں بنتا ہے، اور سامنے والا افطار کرا کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے احسان ہوگا روزہ افطار کر دو۔ کتنا اہتمام ہوتا ہے، کبھی تصور کیا؟ کل بات چل رہی تھی، لگتا ہے جملہ کہتے ہیں بات کہتے ہیں اور کر کے دیکھیے گا، ایک چھوٹی سی بستی آپ کی جہاں 8-10 گھر روزانہ مسجد میں کھانا آتا ہے 6000-7000 کا، کبھی 30 کو، وہ 6000 کو 30 سے گنا کر کے دیکھا کتنا خرچ ہوگا؟ آپ کی چھوٹی سی بستی میں افطار کرانے کے لیے 1.5 لاکھ سے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، تو سوچو جہاں بڑی بستیاں ہوں گی وہاں عالم کیا رہا ہوگا۔ رمضان میں افطار کرایا جاتا ہے، علی اپنی بیٹی کے یہاں آج مدعو ہے، علی کی بیٹی نے باپ کی دعوت کی ہے۔ تاریخ کہتی ہے 18 رمضان کا سورج ڈوبا، وقت افطار آیا، گلدستہ اذان سج گئے، میرا مولا نے نماز مغرب پڑھی، پڑھنے کے بعد بیٹی کے یہاں آئے، اور اب آنے کے بعد بیٹی نے باپ کو دیکھا، بعد سلام دسترخوان کو بچھایا، بابا کا روزہ افطار کرانا ہے، اور اب اتنی نعمتیں نہیں تھی اہل بیت کے گھر میں کہ جتنی آپ کو ہمارے سامنے ہر روز ہوتی ہے۔ دسترخوان بچھایا تو بیٹی نے جو کی روٹی سامنے رکھی، تھوڑا سا نمک سامنے رکھا،
اور تھوڑا سا دودھ علی کے سامنے رکھ دیا. کائنات کے امیر کی افطار دیکھیے، جو کی روٹی، تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا دودھ. علی نے ایک مرتبہ کھانے پہ نظر ڈالی، دسترخوان کو دیکھ کر میرا مولا کہتا ہے بیٹی کلثوم تیرے باپ نے 63 سال کی عمر میں 1 سال زندگی میں کبھی 2 کھانے نہیں کھائے. بیٹی اس لیے کہ نعمتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں حساب اتنا زیادہ دینا پڑتا ہے. جتنی بڑی نعمت استعمال انسان کرتا ہے اتنا زیادہ دیر تک اللہ کی بارگاہ میں حساب دیتا ہے. کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا باپ بارگاہ خدا میں زیادہ دیر تک حساب کے لیے کھڑا رہے؟ بیٹی نے باپ کے محبت میں نمک کو اٹھانا چاہا. میرا مولا ہاتھ پکڑ کے کہتا بیٹی نمک چھوٹی نعمت ہے، حساب چھوٹا ہوگا. دودھ بڑی نعمت ہے، دودھ کو اٹھا لے تاکہ تیرا باپ حساب کے لیے کم دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے. عزیزانو، میں آج جب اس روایت کو پڑھ رہا تھا کہ علی نے اپنے دسترخوان سے دودھ اٹھا دیا. بیٹی نمک اٹھانا چاہتی تھی، میں نے نجف کو روک کیا، روک کر کے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا السلام علیکم یا میزان الاعمال. اے وہ علی جس کی محبت پر آخرت میں اعمالوں کو تولا جائے گا، میرا آپ پر لاکھوں سلام کہ 21 رمضان 19 رمضان ہے. بیٹی نے افطار کیا تو آپ کے سامنے دودھ بھی ہے، کھانا بھی ہے، نمک بھی ہے. آپ نے بدلے دودھ کو ہٹوایا. آپ کی ماں کا دودھ خشک نہیں ہوا، مگر آؤ کربلا میں تمہیں ایک ننھا علی ایسا دکھاؤ. ایک ننھا علی میں نے کربلا میں دیکھا کہ جس کے لیے فاطمہ کا لال ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے پروردگار کربلا میں میرے بچے علی اصغر نے تلسہ کیا. اجرکم اللہ. عزاداروں بہت علی ہے اس گھرانے میں، کربلا میں بھی کئی علی ہے. ایک چھوٹے علی کا سن لیجیے چند جملے. یہ پہلا علی ہے جس نے اپنے سامنے سے دودھ ہٹوایا. ایک ننھا علی کربلا میں ہے. حسین کہتے ہیں پروردگار میرے بچے نے کربلا میں تلسہ کیا. لفظ تلسہ مچھلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. علماء لکھتے ہیں حسین نے کہا اس لیے کہ مچھلی پر 3 کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، 3 حالتیں طاری ہوتی ہیں. جب پانی سے نکالو گے اسے زمین پر رکھنا تو 3 کیفیتیں طاری ہوگی. پہلی کیفیت مچھلی جب نکلتی ہے تو زمین سے کبھی اٹھتی ہے کبھی گرتی ہے. جب مچھلی اتنی طاقتور نہیں رہتی کہ اٹھ سکے اور گر سکے تو دوسری کیفیت ہوتی ہے کہ وہ زمین پر لیٹ کر کبھی دائیں کروٹ بدلتی ہے کبھی بائیں کروٹ بدلتی ہے. اگر ذہن پہنچ گیا تو بہت روئیں گے. کربلا کے علی کو سمجھیے گا، کبھی دائیں کروٹ بدلتی ہے کبھی بائیں کروٹ بدلتی ہے. اور علماء لکھتے ہیں جب کروٹ بدلنے کی طاقت بھی نہیں رہتی تو یہ مچھلی زمین پر سیدھی لیٹ جاتی ہے، آسمان کو منہ کرتی ہے اور اپنا ننھا سا منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے. حسین کہتے ہیں کربلا میں میرے بچے نے تلسہ کیا. میرے اصغر میں 3 کیفیتیں جاری ہوئی. 9 محرم تک میرا بچہ جھولے کے اندر ہاتھ پیروں کو مارتا رہا. اجرکم اللہ. 10 محرم کا سورج نمودار ہوا، علی اصغر میں ہاتھ پیر مارنے کی طاقت نہ رہی تو حسین کہتے میرا بچہ کبھی جھولے میں دائیں کروٹ بدلتا تھا کبھی بائیں کروٹ بدلتا تھا. وقت ظہر آ گیا. حسین کہتے ہیں میرے بچے میں کروٹ بدلنے کی بھی طاقت نہ رہی تو میرا لال جھولے میں سیدھا لیٹ گیا. اپنا ننھا سا منہ آسمان کو کرتے کبھی کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا. اور اب وہ وقت آیا کہ جب فاطمہ کا لال کربلا میں اکیلا رہا، جس وقت کا امام یاد کر کے زیارت ناحیہ میں کہتا ہے السلام علیکہ ایھا المطر الموقور. میرا سلام ہو شہید پر کہ جو وقت شہادت بالکل اکیلا تھا. جب حسین اکیلے رہے ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من معین یعیننا. اس آواز میں اتنا درد تھا کہ جو کرپٹ نہ بدل سکتا تھا اس نے جھولے کو ہلایا.
जो हिल न सकता था उसने अपने आप को झूले से गिराया और घुटनियों चलकर तले खेमा तक आया और खेमे का पर्दा पकड़कर नन्हे अली असगर ने ज़बाने बेज़बानी से कहा, बाबा अगर अब्बास नहीं तो क्या हुआ, अली अकबर नहीं तो क्या हुआ, अभी नन्हा अली जिंदा है। खेमे में शोर मातम बर्पा हुआ। हुसैन खेमे में आए, बहन शोर कैसा, भाई आसमान ने झूले से गिरा दिया। हुसैन कहते हैं मैं अपने बच्चे का मतलब समझ गया, अली ने दूध उठवाया था ना। हुसैन के बोल बस सुनिएगा, नन्हा अली कितना प्यासा था, मैं अपने बच्चे का मतलब समझ गया, लाओ मेरे बच्चे को मुझे दे दो। रबाब ने बच्चा उठाया, हुसैन के हाथों में रखा। हुसैन ने माँ का दामन थका, लेके चलना चाहते हैं, माँ का दिल तड़पा और एक मर्तबा माँ कहती, मौला एक लम्हे के लिए असगर को मुझे दे दो, अभी वापस करके जाऊंगी। हुसैन ने असगर को दिया। रबाब कोने में पहुंची, एक संदूक को खोला, सब्ज रंग का नन्हा सा कुर्ता निकाला, अली असगर को पहनाया, उंगलियों से बालों में कंघी की, कान में एक जुमला कहा, मेरे लाल मैं जानती हूं तू वापस नहीं आएगा, मेरे लाल तो दादी की गोद में हौज़े कौसर पर जाएगा, मेरे लाल देख जब दादी की गोद में हौज़े कौसर पे जाना और दादी तुझे जामे कौसर से सैराब करे और तुझसे एक सवाल करे, असगर माँ ने कुर्ता बदलवाया था, बालों में कंघी की थी, मगर तेरा चेहरा नहीं धुलवाया था, तो मेरे लाल मेरी तरफ से फातिमा से कहना, दादी अम्मा करबला में पानी नहीं था, जब मेरी माँ मेरा चेहरा धुलवाती। ये कह के असगर को हाथों में लिया, लेकर चली, कान के करीब लबों को किया, दूसरा जुमला कहा, सुन मेरे लाल, तेरी माँ सैदानी नहीं है, मेरे दूध की लाज रख लेना। अब तक जब तक सारे शुहदा जिंदा रहे हुसैन के बदन पे जख्म नहीं लगा, मेरे लाल जब तक जिंदा रहना हुसैन के बदन पे जख्म न लगे। मैं जानती हूँ तूने अकबर से लड़ाई नहीं सीखी, कासिम से सफाई नहीं सीखी, अब्बास से फुनून जंग नहीं सीखे, मगर फातिमा के लाल का खून तो तेरी रगों में है, मेरे लाल मेरे दूध की लाज रख लेना। ये कहकर हुसैन के आगोश में दिया, मौला अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे रही हो। हुसैन ने अपना दामन थका, मैदान में लाए और लाने के बाद बुलंदी पे खड़े हुए। और अब असगर के प्यास का तर्जुमा सुनिएगा। हुसैन बुलंदी पे खड़े होकर कहते, जालिमो इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, इसकी जबान इसके तालू से चिपक चुकी है, इसके पर के फूल से होठ नीले पड़ चुके हैं, चंद कतरे से पानी के पिला दो, मैं तुम्हें जामे कौसर से सैराब करूंगा। हो सकता है इसके सूखे दहन से कतरे भी ना उतरे, मगर तुमको इत्माम करो। जब कोई जवाब ना आया तो हुसैन ने हसरत से असगर को देखा और देखकर कहते, मेरे लाल अली बाप की बातों पे नहीं यकीन नहीं आता, ये समझ रहे मैं तेरे बहाने से पानी पी लूंगा। ये कहकर हुसैन ने असगर को जमीन पे लिटाया, मेरे लाल तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है, अपनी प्यास का यकीन में दिला दे। अमीर अली लिखते हैं कि हमने देखा कि निकाली अली असगर ने सवा प्यास की इस कदर शिद्दत दिए रहती थी जबान, जितने सरदार थे मुंह अश्कों से सब धोने लगे, फौज में जितने सिपाही थे वो सब रोने लगे। अली असगर ने नन्ही सी जबान को निकाला, आजाद लश्कर में हलचल मच गई। पिसारे साल कहता है, ऐ ना हुरमला इफ्ता कलामन हुसैन। हुसैन ने बच्चे को हाथों में उठाया, फिजा तले खेमा पर खड़ी है, रबाब को आवाज दी, रबाब हुसैन पानी का सवाल कर रहे हैं। पिसारे साल ने हुरमला को पुकारा, हुरमला करीब आया, तीन भाग के तीर को चिल्ले में चढ़ाया, माँ ने तले खेमा से देखा, हुरमला ने तीर को चलाया, तीर अंदाज की बेटी है रबाब, तीर की रफ्तार को देखा, तीर के बुलंदी को देखा, असगर के गले को देखा और एक मर्तबा तले खेमा से पुकार के कहा, मेरे लाल तीर ऊंचा रहा है, हुसैन जख्मी हो जाएंगे। बच्चा मुक्का, गर्दन में तीर लगा, फाइल लगा सभी इमाम, बच्चा बाप के हाथों में मुंतलिक हो गया। जवानी से कहा, अम्मा अगर बाबा जख्मी हो गए मेरा कोई कसूर नहीं, और मेरा तीर लगा था, मेरा गला छोटा था।
علی 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 سارے مرتضی عارفوں کی روانی 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 لہو زہر سے ہو گیا پانی پانی لہو زہر سے ہو گیا پانی پانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی حیرت کے اشاروں میں تسبیح خوانی ہے حل کے اشاروں میں تسبیح خوانی ضربت کا جھٹکا ہے گانا توانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی اثر ذوف اور زہر کا چھا رہا ہے 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 کبھی زرد چہرہ کبھی زعفرانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی وہ دستے حسن اور امامت کی طاقت 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 اٹھاتی ہے پیری کی میت جوانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی ہے محراب مسجد میں اب تک نمایاں 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 لہو بن گیا ہے علی کی نشانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی یہ سمجھی نہ ملزم کے بیٹے کی نظریں یہ سمجھی نہ ملزم کے بیٹے کی نظریں حیات جہاں تھی تیری زندگانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی فضاؤں میں کوفے کی ایک تہلکہ ہے 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 ملک نے سنائی علی کی سنانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی سارے مرتضی عارفوں کی روانی وہ عباس کا غم حسن کے وہ آنسو وہ عباس کا غم حسن کے وہ آنسو وہ عباس کا غم حسن کے وہ آنسو وہ عباس
کی ہے یہی آسمانی سر مرتضی اور خون کی روانی سر مرتضی اور خون کی روانی سنا ہے کہ ہر سانس میں مرتے مرتے 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 علی نے کہی کربلا کی کہانی سر مرتضی اور خون کی روانی سر مرتضی اور خون کی روانی